اس وقت براہ راست آپ کو لے چلیں گے لاہور، جہاں پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا پاکستان کے سیاسی استحکام کو اور الیکشن کمیشن کی ساکھ کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اے پی سی میں آپ دعوت دیتے ہیں، پہلے فیصلہ کیجئے، دعوت سے پہلے شہباز شریف صاحب فیصلہ کیجئے، الزام لگانا ہے یا دعوت دینی ہے؟ فیصلہ کیجئے، سیاسی انتقام لینا ہے یا شرکت کی دعوت دینی ہے؟ دو چیزیں بیک وقت نہیں چل سکتی۔ ایف آئی آر بھی کٹتی چلی جائیں، جھوٹے مقدمے بھی قائم ہوتے جائیں، کردار کشی بھی ہوتی جائے، کارکنوں کو دھمکایا بھی جائے۔ شیخ رشید کے ساتھ جو کچھ ہوا، فواد چودھری کے ساتھ جو کچھ ہوا، عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہوا، کل خالد اور شبیر گجر کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور ایک تسلسل دکھائی دے رہا ہے۔ تو فیصلہ کیجیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ آج ہر پاکستانی سوچ رہا ہے۔ مجھے وزیر اعظم کی بے حسی پر تعجب ہوا اور افسوس بھی ہوا۔ خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں صف ماتم بچھی ہے، حالت سوگ میں ہے پورا صوبہ اور پوری قوم۔ اتنی کیجولٹیز ہو گئی، کرٹیکل کنڈیشن میں لوگ پڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت 471 کا حساب دے۔ بالکل حساب سے کوئی نہیں کتراتا۔ میں سوال کرتا ہوں شہباز شریف صاحب، آپ کے بھائی وزیر اعظم رہے اور آپ کو اللہ نے موقع دیا جاب کے وزیر اعلیٰ کا، دہشت گردی یہ پچھلے 3 سال کا کوئی یہ تو ایک سلسلہ نہیں ہے، اس سے تو پوری قوم نبرد آزما ہو رہی ہے، پچھلے 20 سال سے اس کا مقابلہ کر رہی ہے، جس میں آپ کی وزارت عظمیٰ کا پیریڈ آیا، جس میں آپ کی چیف منسٹری کا پیریڈ آیا۔ کیا جو پنجاب کی پولیس پہ خرچ ہوا آپ حساب دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کیا آپ بھی ہیں؟ کیا جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی پنجاب میں آپ کی نگرانی میں، کیا اس کا حساب دینے کے لیے آپ تیار ہیں؟ یہ سب سوال ہیں جو آج لوگوں کے ذہنوں میں منڈلا رہے ہیں۔ آج پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ پچھلے 9 ماہ میں ہماری حکومت رخصت ہوتی ہے، ایک سازش اور مداخلت کے ذریعے تحریک انصاف کی حکومت کو رخصت کیا جاتا ہے اور ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی جاتی ہے۔ آئیے ایک جائزہ لیں کہ ان 9 ماہ میں دہشت گردی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے، ایک انالیسس کر لیں۔ ہمارے حساب کے مطابق انسیڈنٹس آف ٹیررزم ہیو گون اپ، اور کچھ ماہرین کا تو خیال ہے کہ 52 سے 53% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کا حساب ہم سے مانگتے ہیں یا آپ کو دینا ہوگا؟ میں پوچھتا ہوں، اور یہ کیوں ہوا؟ میں قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ اس لیے ہوا کہ آپ کا فوکس بدل گیا، آپ کی ترجیحات میں تبدیلی آئی۔ قوم کی ترجیح میں دہشت گردی کا مقابلہ ہے، قوم کی ترجیحات میں معیشت کی بحالی ہے، لیکن آپ کی ترجیح نہ معیشت ہے نہ دہشت گردی ہے، آپ کا ایجنڈا ذاتی ہے، ہمارا ایجنڈا نیشنل ہے۔ آپ کا ایجنڈا ذاتی نیب کے کیسز سے فراغت ہے، دہشت گردی کا مقابلہ نہیں ہے۔ آئین کو
آئین کی پاسداری نہیں ہے, معیشت کی بحالی نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہیں جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں. پھر کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی ذمہ دار ہے. حضور والا, آئیے اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. جو گفت و شنید کی بات کی گئی, جو ٹاکس کی بات کی گئی, اس کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو کچھ ان کے عناصر ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. قوم اس بات کی گواہ ہے. کیا سب سے پہلے ٹاکس کا, ٹی ٹی پی سے ٹاکس کی آمادگی کا اظہار کیا نواز شریف صاحب نے 2013 میں نہیں کیا تھا؟ یہ حقائق ہے نا. حقائق سے آنکھ کیسے جھٹلائی جائے, کیسے آنکھ اوجھل کی جائے؟ اور جب وہ ٹاکس ناکام ہوئی تو اس کے بعد ضرب عضب کا آغاز ہوا. یہ بھی آپ جانتے ہیں, اور اس پہ کوئی شک نہیں, ضرب عضب کی جو کیمپین تھی وہ نہایت کامیاب تھی. پوری قوم نے تعاون کیا, مل کر افواج پاکستان کے ساتھ, پولیس کے ساتھ, شہریوں نے, میڈیا نے, سب نے مل کے تعاون کیا, اور وہ ایک بیانیہ بنا جس بیانیے سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کو ایک کونے کے ساتھ لگایا گیا اور قوم میں ایک نیا کنسنسس ابھرا. اور اس کا نتیجہ انسیڈنٹس آف وائلنس نیچے آنے شروع ہوئے, وائلنس کم ہونی شروع ہوئی. الحمدللہ میں یہ اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ 3.5 سالوں میں وہ بتدریج کم آنے شروع ہو گئے تھے, لیکن 3.5 پونے 4 سال جو تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے, ٹیررسٹ واقعات میں یہ نہیں کہوں گا نہیں ہوئے, بالکل نہیں کہوں گا, نسبتاً ان میں خاک کمی آئی. یہ بھی فیکٹ سے بات کر رہا ہوں میں, لفاظی سے نہیں, فیکٹ سے بات کر رہا ہوں. آگے چلیے, ہم دیکھتے ہیں اور دنیا کہتی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کو یاد ہوگا جملہ, اور بڑا مشہور ہوا تھا وہ جملہ, کہ پاکستان ہیز مووڈ فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم. آپ کو یاد ہوگا دنیا نے, انٹرنیشنل پریس نے ایکنالج کیا جو ہماری پیش رفت ہوئی تھی. کرکٹ میچز بحال ہوئے, ارسٹ وائل فاٹا کا امن بحال ہوا, حالات میں ایک نمایاں بہتری دکھائی دی. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے, بلوچستان کے لوگوں نے, کراچی کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا. کیا آپ کی نظروں سے یہ سب کچھ اوجھل ہو گیا کہ آپ وہاں زومانی باتیں کرتے ہیں اور تحریک انصاف کو الزام ٹھہراتے ہیں, پر الزام لگاتے ہیں؟ یہ حقیقت نہیں ہے. اور پھر ایک اور سوال ہے, جب گفت و شنید کی بات ہوئی, میں آج سوال کر رہا ہوں, جب گفت و شنید کی بات ہوئی تو کیا اس میں سول ملٹری کنسنسس نہ تھا؟ جب گفت و شنید کی بات ہوئی, کیا ان کیمرہ بریفنگز جو پارلیمنٹ ہاؤس میں دی گئی اس میں آپ شامل نہیں ہوئے؟ بحیثیت قائد حزب اختلاف آپ اس پہ تشریف نہیں لاتے رہے؟ آپ لاتے رہے, آپ بریفنگز کا حصہ بنتے رہے, آپ ان سے آج انکار نہیں کر سکتے. یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. افغانستان میں ہم ایک ٹرانزیشن ہم نے دیکھا, آپ سب نے دیکھا. اشرف غنی کی حکومت گئی, لمبی بات کا وقت نہیں ہے, اور ایک نئی حکومت آئی طالبان کی. اس سے بہت سے لوگوں کا, ماہرین کا یہ اندازہ تھا کہ
اس حکومت کی تبدیلی کے بعد جو نیا سیٹ اپ وہاں آیا ہے وہاں امکان ہے کہ انڈین اور را کا انفلوئنس کم ہوا ہوگا. اور اگر انڈین انفلوئنس اور را کا انفلوئنس کم ہوا ہے اور نئی حکومت جو آ رہی ہے وہ اشارے دے رہی ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، اجازت نہیں دیں گے، ہم افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، اور لوگ امن چاہتے ہیں، تو شاید ایک اپرچونٹی پیدا ہو رہی ہے جس اپرچونٹی کو دیکھنا چاہیے، پروب کرنا چاہیے. کیا گفت و شنید میں وہ عناصر جو خون بہاتے رہے ہیں وہ سنجیدہ ہے کہ نہیں؟ امکان ہے درست بھی ہو سکتا تھا، غلط بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایک اپرچونٹی تھی. اس اپرچونٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیک نیتی سے ایک کوشش کی گئی. اور پھر کون نہیں جانتا جب اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے اس میں کون شامل ہوتا ہے، وہ انٹرفیس کون کرتا ہے، وہ ذمہ داری کن کو سونپی جاتی ہے، کون ذمہ دار ہوتے ہیں، کون سے ادارے ہوتے ہیں جو اس میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. آپ سب واقف ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 2 دہائیوں کی بات ہے. لیکن میں ایک چیز واضح کر دوں، جب ہم نے یہ کوشش کی کہ گفت و شنید سے امن آ سکے، ضرب عزم بھی کیا، جان بھی دی، مالی قربانی بھی دی، جانی قربانی بھی دی، اور کوشش کی کہ خون بہنا بند ہو، امن آئے، کاروبار چلے، معیشت فروغ پائے. تو اس میں تحریک انصاف کی حکومت نے کبھی یہ اشارہ نہیں دیا تھا کہ جنہوں نے امن برباد کیا ہے ان کو کوئی ایمنسٹی دی جائے گی. نیور. There was no conversation. There was no question of that. نمبر 2، کبھی یہ تصور ذہن میں نہیں آیا کہ جو لیگل پروسیس ہے اس کو اوور لک کیا جائے گا. کبھی ذہن نشین نہیں ہوا کہ جو پاکستان کی آئین کی پروویژنز ہیں ان کو بلائے طاق یا ان کو نظروں سے اوجھل کر کے گفتگو کی جائے گی. نیور. یہ کوشچن ڈزنٹ ارائیز کہ گفتگو کی جائے کہ وہ ہمارا خون بہائے. نہیں، خون بہانا مقصود نہ تھا، نہ ہے. جانیں بچانا مقصود تھا اور رہے گا. آج دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو حضرات یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، ایک جسے کہتے ہیں نا ایک سوچ جنم لے رہی تھی، نیک نیتی سے معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی. سیاسی کشمکش کے بعد اور 9 اپریل کے بعد جو اس ملک میں پولیٹیکل کیاس برپا کیا گیا، کیا اس میں وہ تسلسل ممکن تھا؟ یہ لوگوں کو سوچنا ہے، پاکستانیوں کو اس کے بارے میں سوچنا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، ان کی ترجیحات کیا تھی وہ بھی میں آپ کو عرض کر چکا. اور ان کے ساتھ لنکس جو تھے، چلے 9 اپریل کو ہماری حکومت تو چلی گئی،
पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई। पीडीएम की गवर्नमेंट ये दावा कर सकती है कि उनके साथ लिंक्स और गुफ्तगू का सिलसिला बहाल नहीं रहा। शहबाज शरीफ साहब, दिल पे हाथ रख के बताइए, दिल पे हाथ रख के कौम को बताइए, नहीं था? क्या लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं? हजूर वाला, ये जो पेशावर का सानिया हुआ है और दर्दनाक सानिया हुआ है, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को, जिन्होंने बेपनाह जानी कुर्बानी दी है। आज नहीं, साल हर साल से दी है। मैं उनके हौसले को, शोहदा को, चाहे हमारे फौज के हैं, हमारी पुलिस के हैं, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जान दी है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। वो हमारे हीरोज हैं, हमारे मुहाफिज हैं। लेकिन क्या ये जो पेशावर का वाकया आज आपने एपीसी की दावत दी है, ये हालात पेशावर के वाकये से बिगड़े हैं, जो गालिबन 23 किस दिन हुआ है? जनवरी जी, 30 जनवरी को हुआ है, या इसका इशारा पहले आ गया था? आप पैटर्न देखिए, अगस्त ऑनवर्ड्स बसिलसिला बतदरीज वायलेंस में इजाफा होता चला गया। आपको स्वात और मलकन के एहतजाज भूल गए? जो लोग निकले थे, हजारों की तादाद में सड़कों पर निकले थे, सफेद झंडे उठाए, जो कल हमने पेशावर में देखे, मोमबत्तियां जलाते लोग देखे गए, अमन की दुहाइयां देते लोग देखे गए। अगस्त में हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी। सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये वायलेंस बढ़ रही है, उसके जिम्मेदार इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है। खुदारा देखिए, जरा ध्यानदारी से जब चीजों का आप अहाता करते हैं तो एनालिसिस ईमानदारी से करना चाहिए। हजूर वाला, ये जो नई वेव आई है, ये देखने वाली बात है, इसका जिम्मेदार कौन है। और मैं एक और अर्ज करता चलूं, जहां तक मैं पाकिस्तान का वजीर खारजा रहा हूं, मैं 2 मरतबा रहा हूं। मैं बेपनाह इंटरनेशनल फॉर्मेट्स का हिस्सा रहा हूं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा रहा हूं, जहां अमन की बात होती रही है, जहां पीस एंड रिकंसिलिएशन का पैगाम दिया जाता रहा है, जहां स्टेबिलिटी और कनेक्टिविटी की बात होती रही है। मुझे इल्म है कि पाकिस्तान ने क्या कीमत अदा की है, जानी और अरबों डॉलर्स का जो हमारा नुकसान हुआ, जो हमें दिया गया उससे कहीं ज्यादा हमारा नुकसान हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब, इमरान खान साहब की मशावरत से वज़ीर खारजा, मैंने रहनुमा शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप यकजहती चाहते हैं या इंतशार चाहते हैं, आइन की पासदारी होगी या सियासी इंजीनियरिंग।